اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ بے شک تحقیق ہم نے اتارا تورات کو جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ اللہ کے نبی جو مسلمان تھے، جو مطیع و فرما بردار تھے، ان لوگوں کا جو یہودی تھے، اور ایسے ہی بزرگان مشائخ اور علماء بھی فیصلہ کرتے تھے یہود کا اس تورات کے ساتھ، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان کو کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف تم مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ثمن قلیل کے بدلے نہ بیچو، تھوڑے مال کے بدلے میں مت بیچو، اور جس نے اللہ کے اتارے ہوئے کے خلاف فیصلہ کیا بس وہ لوگ کافر ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں چند چیزیں جو ارشاد فرمائی ہیں وہ چیدہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو فرمائی کہ ہم نے تورات کو اتارا جس میں ہدایت اور نور ہے، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں اتاری ہیں، تورات، قرآن، انجیل، زبور، تو ایک تو یہ بات کہہ کر فرما دیا کہ تورات میری سچی کتاب تھی، میں نے اتاری۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس تورات میں ہدایت اور نور تھا، مطلب یہ کہ اس کتاب کے اندر یہود اپنے دور میں جو کچھ عمل کرتے رہے، یہود کے لیے جو تھا وہ میں نے ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، دونوں چیزیں جمع کی تھی۔ ہدایت سے مراد مفسرین نے جو لکھا ہے، ہدایت سے مراد ایمانیات ہیں، یعنی وہ کام جن کو دل سے اپنانا اور ان پر یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی سارے تھے۔ اور نور سے مراد باقی عملی احکام کی وضاحت جو انسان اپنی زندگی میں ایک انسان کرتا ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، اس کی کیا رہنمائی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تورات کے اندر یہ بھی موجود تھی۔ تورات کا معنی ہی لا اور قانون ہے، عبرانی سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے قانون، تو گویا کہ ایک طرح سے یہ اسلامی قانون کی کتاب تھی۔ جیسے انجیل کا معنی بشارت ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی گئی تھی کہ وہ آنے والے ہیں، من بعد اسمہ احمد، اور بھی کئی جو۔ زبور کا معنی صحیفہ ہے، چونکہ اس کے اندر چند مختصر چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اور اخلاقیات پر کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتاری تھیں۔ یہ تورات کی طرح قانون کی کتاب نہیں تھی۔ اور قرآن قرأ یقرأ سے ہے، جس کا معنی پڑھنا،
یعنی پڑھے جانے والی کتاب، کہ کثرت سے یہ کتاب پڑھی جائے گی۔ اس کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے نبی، یعنی پچھلے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جن کی تعداد بڑی مختلف روایات کے ساتھ 1000 بھی ہے، 4000 تک بھی محققین نے لکھی ہے کہ انبیاء آئے، تو ان سب نے فیصلہ جو کیا وہ تورات کے ساتھ کیا۔ تورات سے لیتے تھے احکام اور لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی اپنے فیصلے علماء سے کروانا ضروری ہے، کہ علماء بتائیں گے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ ہر بندہ قرآن سے خود فیصلہ نہیں ڈھونڈ سکتا، ہمیں اشارہ دے دیا گیا ہے اس میں، کہ جیسے فرمایا ان کے علماء اور مشائخ تورات سے ان کی عوام کے امت کے فیصلے کرتے تھے، وہ ان سے فیصلے کرواتے تھے۔ اس میں ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے کہ تم نے بھی اپنے اختلافات و نزاعات و مسائل کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے رجوع علماء و مشائخ سے کرنا ہے، وہ پھر قرآن و سنت سے تمہیں بتائیں گے۔ اگر ہر کوئی خود فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا تو پھر گمراہ ہوگا۔ علماء اور مشائخ کا طبقہ اللہ نے رکھا ہی ہر امت میں اس لیے ہے کہ عوام الناس جو اس امت کی ہے اس کی دینی رہنمائی کی جا سکے۔ الذین اسلموا، یہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کے تھے جو مسلمان تھے۔ اب یہ قید لگائی، نبیوں کو مسلمان کہا گیا کہ وہ نبی فیصلہ کرتے تھے تورات کے ذریعے۔ اسلموا فرمایا، الذین اسلموا، جو مسلمان تھے۔ اثر یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، جتنے بھی نبیوں کا دین رہا ہے، وہ دین ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ تو بعد میں ہوا کہ یہود نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، نصرانیوں نے اپنا نام نصرانی رکھ لیا۔ اولئک اعداء اللہ الیہود والنصارى اتخذوا اليہودیۃ والنصرانیۃ وہما بدعتان لیستا من اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنا نام یہودیت، مذہب کا نام یہودیت اور نصرانیت رکھ لیا، جبکہ اللہ کے یہاں دین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم سارے کے سارے الاخوۃ من اللہ، ہم بھائی ہیں، اللہتی بھائی، دیننا واحد، ہم سب کا دین ایک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا، یہودی کہتے ہیں کہ نبی یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ نبی سارے عیسائی تھے، تو نفی فرما دی کہ جو انبیاء گزرے ہیں اور وہ تورات کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ سارے مسلمان تھے۔ یہ تمہارا نظریہ اور خیال غلط ہے، وہ سب مسلمان تھے جیسے ان کو مسلمان بنایا گیا تھا، وہ یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے۔ ایسے ہی ربانیین اور احبار بھی فیصلے نبیوں کی طرح کرتے تھے۔ ربانیین سے مراد ہیں مشائخ، اللہ والے، اور احبار سے مراد ہیں علماء۔ ربانی رب والے، اللہ والے، جن پر غلبہ اللہ کا، عبادت کا، نفلی عبادتوں کا زیادہ غلبہ ہو تو وہ بزرگ مشائخ میں سے ہو جاتا ہے، اور اگر کسی پر تحقیق و تصنیف اور علم کا غلبہ زیادہ ہو تو اس کو حبر اور عالم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں طبقے بھی فیصلے تورات سے کرتے تھے نبیوں کی طرح، یہودیوں کے۔
بمستحفظ من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان کو تورات کا محافظ اور نگران بنایا گیا تھا۔ اب یہ بڑی ایک پتہ کی بات ہے، یعنی تورات آج تک محفوظ نہیں رہی، تورات بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، تورات بھی بدل گئی، آج تک اگر کوئی محفوظ کتاب چلی ہے اپنے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے تو وہ صرف قرآن مجید۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں اٹھایا، بلکہ اس آیت کی روشنی میں بمستحفظ من کتاب اللہ کہ تورات کی حفاظت اور اس کے محافظ و نگران ان کے علماء اور احبار کو بنایا گیا، نبیوں کو بنایا گیا کہ تورات کی حفاظت تم نے کرنی ہے بھائی۔ اور جب قرآن کی بات آتی ہے تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ہم نے اتارا اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ تو قرآن کا محافظ خود اللہ بنا، جس کی وجہ سے یہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور تورات کی محافظ کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا، بلکہ وہ نبیوں، علماء و احبار اور مشائخ کے ذمہ لگایا۔ تو انہوں نے اپنی تائیں کوشش کی ایک وقت تک، اور بعد میں پھر انہی علماء اور مشائخ نے ہی اس تو کتاب کے پرخچے اڑائے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج تورات اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو چیدہ کچھ چیزیں باقی ہیں، اکثر چیزیں عدل بدل گئیں۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، پر لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ اے یہودیو، جیسے تمہارے یہ بڑے تھے تورات سے فیصلے کرتے تھے، تم بھی ان کی نقل اتارتے ہوئے تورات بتاؤ اپنی قوم کو، کہ اس تورات کے اندر بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پوری نشانیاں موجود ہیں، اپنی قوم کو بتاؤ۔ تم کیوں اس بات سے ڈرتے ہو؟ تم غلام بن گئے ہو اس بات کے کہ اس سے تمہاری عزت کم ہو جائے گی۔ جب ہم بتائیں گے کہ حضرت محمد آخری نبی ہیں تو لوگوں کا میلان اور رجحان ادھر ہو جائے گا اور ہمیں لوگ چھوڑ جائیں گے، یہ ڈر تھا۔ اسی طرح اشارہ کیا ہے، نہ ڈرو لوگوں سے کہ وہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تمہاری عزت پر کوئی حرف آ جائے گا، تمہارے احترام میں کوئی فرق آ جائے گا، تمہارے جو نذرانے آتے ہیں ان میں فرق آ جائے گا۔ اس سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈر کے من و ان جو تورات کے احکام ہیں وہ بتلا دو، اس چھپانے کی سزا بہت بڑی ہوگی۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر تورات کو بدلتے ہو تم چند ٹکو کے لیے، لوگوں سے رشوت لیتے ہو، اور رشوت لے کے تم ان کی مرضی کے احکام، جو ان کی مرضی اور چاہت ہوتی ہے فیصلے کی، تم وہ تورات کو بدل کے تورات کا نام لے کے ان کو بتا دیتے ہو کہ تورات میں یہ۔ تو ایسا بھی نہ کرو، میرے احکامات اور آیات کو نہ بیچو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور یہ بات سن لو، جس نے اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے، قانون اور حکم کے خلاف فیصلہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر لوگ۔ تو یہ جو سخت حکم ہے ایک جگہ پہ فرما دیا کافر ہیں، اور اسی صورت میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں، اور تیسری جگہ پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ایک مسئلہ ہے، اگر مسلمان اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، وہ جج ہو یا عام ثالث ہو یا کوئی بھی امت کا فرد ہو، اگر حکم الہی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو فیصلے کی دو صورتیں، اگر تو فیصلہ صرف کرتا ہے اپنے غلبہ نفس کی وجہ سے کہ مجبور ہو گیا، کوئی اس کے مفادات سامنے آ گئے، سمجھتا یہی ہے کہ جو اللہ کا قانون حکم ہے وہ حق ہے، اور اس نے اپنی مجبوری کے پیش نظر غلط فیصلہ کر دیا، تو یہ ہم الکافرون کے کافر ہے۔ یہ وہ کافر نہیں ہوتا جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، بلکہ یہاں کافر کی ہم تعویل کریں گے، کیونکہ کفر دون کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو ہمیشہ ابدی جہنم کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک کفر
عام ہوتا ہے جو مسلمان سے بھی سرزد ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر وہ کفر مراد ہوگا جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ہاں البتہ کوئی مسلمان اگر وہ فیصلہ یوں کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اتارا گیا ہے وہ غلط ہے اور جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہی برحق فیصلہ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اعتقاد کا کفر، یہ کفر اصلی کفر ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو فرما دیا اصل میں تو یہ یہود کے لیے ہے کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، چونکہ وہ اس اعتقاد کے ساتھ فیصلے کرتے تھے وہ ویسے ہی کافر تھے، اور مسلمان اگر اعتقاد مجبوری میں فیصلہ کرتا ہے پھر کافر نہیں ہے، ورنہ وہ بھی کافر ہو جائے گا۔